الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے۔ اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ ایمان کے شعبوں میں سب سے زیادہ اہمیت کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے اور عقیدے کی اصلاح کی ہے، بلکہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان کی پختگی اور عقائد کی درستگی پر ہیں، اور دین کا سب سے پہلا امتیاز اور نمایاں شعار عقیدے پر زور اور اصرار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام اسی معین عقیدے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک بہتر سے بہتر اخلاقی زندگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کردار، نیکی و صلاح کی اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ اس عقیدے پر ایمان نہ ہو جس کو وہ لے کر آئے ہیں اور جس کی دعوت ان کی زندگی کا نصب العین ہے۔ عقیدے کی اہمیت کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سورہ کافرون مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب حالات نرمی اور اس مسئلے کو اس وقت تک کے لیے ملتوی رکھنے کے متقاضی تھے جب اسلام کو قوت حاصل ہو جائے، لیکن ایسے حالات میں بھی کافروں اور مشرکوں سے عام برات کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمال اسی وقت عند اللہ مقبول ہوں گے جب عقیدہ ایمان پختہ ہو، صرف اللہ ہی کو معبود اور قاضی الحاجات سمجھا جائے، اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ ذرہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، نہ پتا اڑ سکتا ہے، کائنات اسی نے بنائی اور وہی اس کا پالنہار ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے الا لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے جلانا اور انتظام کرنا، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور ہر ایک کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے دھرے کا حساب دینا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا اور اس میں پختگی ہوگی تو سارے ایمانی اعمال اور اس کے تمام شعبوں پر عمل سے نتائج نکلیں گے۔